keep notes, time pass. Suratul Baqarah, ayat number 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ترجمہ: قالو، انہوں نے کہا، سبحانکا، آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، آپ نے ہمیں سکھا دیا، انکا انتا، بے شک آپ، العلیم، جاننے والے، الحکیم، حکمت والے. انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. سورۃ البقرہ، آیت نمبر 33. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ترجمہ: قال، اس نے فرمایا، یا اے آدم، آدم، انبئہم، انہیں بتا دے، باسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلایا، باسمائہم، ان کے نام، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی، کہ میں، عالم، جانتا ہوں، غیبہ، چھپی ہوئی باتیں، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو. فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دو، انہیں ان کے نام بتا. تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم پر ظاہر کرتے ہو، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ترجمہ: اور اذ، جب، قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے، ابلیس، ابلیس، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا،
اور ہو گیا من الکافرین کافروں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 34 آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت علم ظاہر فرمائی۔ اب یہ دوسرا شرف ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف آداب بجا لانا یا تابع ہونا نہیں تھا بلکہ زمین پر پیشانی رکھنا تھا، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا تھا؟ بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہے۔ جیسا کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب حرام ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ابن ماجہ۔ مگر افسوس کہ جاہل صوفی اور عوام جب پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھی اس پر خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں سے تھا۔ یہاں فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا یا یہ کہ اسے حکم ہی نہ تھا، بلکہ یہاں بات مختصر بیان ہوئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو خاص طور پر سجدے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا کبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔